اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسیحی ہیں ہماری کلیسیا میں، میں بھی کافی ہوں، مگر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہے تو مسیحی ہے، مگر ان کی جو مسیحی زندگی ہے اس میں سے کوئی دھن اچھے راگ نہیں نکل رہے۔ حالانکہ ہم نے اتنے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم نے کرسچینٹی کی، ہم مسیحیت کی بہت سی تفصیل سنی ہے، بڑی بڑی اچھی تفصیلیں سنی ہیں، اور وہ ان کی ایگزامپل بھی ہماری نظروں سے گزری ہے۔ ہمارے دل میں ایک مسیحی زندگی گزارنے کی بہت بڑی خواہش بھی موجود ہے، اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں نئی زندگی نعمت میں ملی ہے، مگر نتیجہ کیا ہے؟ زیرو ہے۔ اور جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کا حال اس سے بھی برا ہے، اس نوجوان کے لیے۔ میرے عزیزو، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو یہ ضرورت تھی کہ وہ یہ سیکھتا کہ ایک جو ستارہ ہے وہ کیسے بجایا جاتا ہے، مگر اس نے وہ نہیں کیا۔ مسیحیوں کو کیا ہے؟ ان کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ ایک مسیحی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمیں لیکچروں میں بڑے بڑے خدا کے بندے آتے ہیں، وہ ہمیں بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، مسیحی زندگی گزارنے کے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں، مگر بہت کم جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں وہ کیسے گزارنی ہے۔ ہمیں مسیحی زندگی کا جو انجام ہے اس کو بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، لوگ بڑے متاثر بھی ہوتے ہیں، مگر یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ ہم اس انجام کو، اور وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کو سیکھ کر ہم ایک اچھی مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، آج ہم مسیحی زندگی جو ہے اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مسیحی زندگی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کے اوپر چل کر ہم ایک مسیحی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، کامیاب مسیحی زندگی، تاکہ ہمارے خاندان اور ہماری کلیسیا اور ہماری قوم، ہمارے ملک جو ہیں وہ ترقی کرے۔ لفظ جو مسیحی ہے، آج کل جو لفظ مسیحی ہے وہ اتنے وسیع پیمانے پر دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، مسیح کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ تنگ پڑ گئے ہیں، اس کی جو ویلیو ہے وہ اتنی نہیں رہی مسیحی لفظ کی۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا وہ دیکھیں، وہ بات جو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو مسیحی زندگی ہے وہ ایک اٹریکٹیو ہو۔ ہم نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے وہ کیا بتاتا ہے مسیحی زندگی کے متعلق۔ میرے عزیزو، ایک مسیحی ہے، مسیح جو ہے وہ خدا کا ایک بندہ ہے، اور ایک مسیحی وہ ہے جو کہ مسیح میں اس نے خدا کو قبول کر لیا ہے۔ مسیحی وہ ہے جس نے مسیح میں خدا کو جان لیا ہے، خدا کو پا لیا ہے، کیونکہ خدا کا مقصد یہی تھا۔ جب اس نے آدم کو پیدا کیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خدا کے ساتھ رہے۔ جب ہم مسیح کو پا لیتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہوتی ہے، جاننا اور بات ہے، مگر پانا جو ہوتا ہے، کسی چیز کو پالانا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسیحی وہ شخص ہے جو کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو خداوند جانتے ہوئے اس کی تابعداری کرتا ہے۔ مسیحی زندگی ایک نجات یافتہ خداوند یسوع مسیح اور ایک انسان کی روح میں شخصی تعلق ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر ہم ان باتوں کے اوپر پورا اترتے ہیں تو ہم ایک مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی مسیح جو ہے وہ اپنی کوشش سے روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں اپنے مال کے مطابق، تو ہم روحانی زندگی جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ٹکراؤ کی ضرورت ہے، اس کے لیے کشمکش کی ضرورت ہے، اس کے لیے فیصلے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مقبولیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آخری اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینے کی بات ہے۔ پھر ہم
جو ہے یہ روحانی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کی جو مثال ہے ایک شادی کی ہے جو کلام پاک میں دی گئی ہے۔ شادی جو ہے یہ اس کو کلام جو ہے بڑا وضاحت سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ شادی میں جو دلہا دلہن ہوتے ہیں وہ لانیہ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پناہ لیتے ہیں، اور یہ ایک تجرباتی عمل ہے زندگی کا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پناہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی میرے عزیزو ایک مسیحی جو ہے وہ جب خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ کا اس کے کفارہ بخش پیار کا جواب پیار سے دیتا ہے تو میرے عزیزو یہ ایک مسیحی زندگی ہے۔ جب وہ اس کو اس کے کفارہ بخش پیار کا جواب پیار سے دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، تحویل میں دے دیتا ہے، مسیحی جو ہوتا ہے، اور وہ ایک عہد نئے عہد میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، مسیح کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری جو مسیحی زندگی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کی ڈیفینیشن میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ نجات دہندہ کے اوپر ایمان رکھنا اور خداوند کو خدا جانتے ہوئے، مسیح کو خدا جانتے ہوئے اس کی تابعداری کرنا، یہاں دو پہلو آتے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تابعداری۔ مسیح بننے میں میرے عزیزو خدا کچھ کام خدا کرتا ہے مگر دوسرا جو سارا کام ہے وہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسیحی زندگی جو ہے وہ ایک کسان کی فصل کی مانند ہے۔ میں زیادہ تو نہیں ایکسپلین کروں گا، بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی، مگر شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ پروگرام جو ہے بہت زیادہ۔ جو کسان ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو کسان ہوتا ہے اس کی جو لائف ہے وہ بڑی ٹف ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ جو نوکر ہوتے تھے وہ رات کو 2-3 بجے جب اتنی سردی ہوتی تھی نا وہ جاتے تھے۔ اس وقت یہ اتنے گرم کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جوتیاں بھی ایسی اتنی گرم نہیں ہوتی، مگر انہوں نے جانا ہے۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو وہ جو فصل ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اگایا اس کو خدا نے، مگر جو بعد کا جو کام ہے وہ کسان نے کرنا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیزو جب ہمیں بھی نئی زندگی ملتی ہے خدا کی طرف سے ملتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک شخصی تعلق ہے مسیح کے ساتھ، جب ہمیں یہ زندگی ملتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے ہمیں خود کام کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اور ایک مسیحی اور ایک کسان جو ہے وہ برابر ہے۔ رہی بات جو میں نے کہا خداوند کے اوپر ایمان لانا، میرے عزیزو جو ایمان جو ہے یہ بڑا ایک ضروری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا مشکل ہے۔ خداوند کسی بات کو پسند ہی نہیں کرتا اگر اس وہاں ایمان۔ مسیحی زندگی مسیح میں خدا کی ایک برکت ہے۔ مسیحی زندگی مسیح میں خدا کی ایک برکت ہے، مفت ہے، مگر اس کو پانے کے لیے بھی انسان کو پھر بھی اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا نے بخشا زندگی کو، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اور بیٹا کون ہے؟ بیٹا وہ ہے جس نے صلیب کے اوپر اپنی جان دے دی، وہ مر گیا، قربانی دی تاکہ لوگ بچ جائیں۔ اس نے ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کی قید سے چھڑکایا، گناہوں سے بچایا ان سے۔ مگر خدا نے دو کام کیے، ایک تو ہمیں گناہوں سے بچایا، مگر جو ہمارے اندر فطرت جو ہے میرے عزیزو اس کو تو ہم محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی خدا نے ہمیں اس سے بھی نجات دلائی تھی۔ کلام یہ کہتا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو چکی ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ خداوند مجھ میں زندہ ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے جب ہم ایمان سے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو ہماری جو پرانی زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان جو ہے جیسے کہ میں نے بولا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، دو فیکٹر ہیں۔
یہ دو چیزیں ہیں، تابعداری اور ایمان، ان کے اوپر چل کر، ان کے بغیر جو ہماری جو مسیحی زندگی ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کو ہم جاری ساری نہیں رہ سکتے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایمان سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب ہم اس کے مرنے اور جینے میں اپنے آپ کو پیوستہ کر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو ایک کام روح القدس کرتا ہے، وہ کام جو کہ مسیح نے صلیب پر کیا۔ خداوند یسوع مسیح جو روح القدس ہے وہی کام ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ وہ ہمیں موت سے زندگی میں لے آتا ہے، نئی زندگی جو کہ ہم پاتے ہیں۔ وہ ہمیں تاریکی سے نور میں لے آتا ہے، وہ ہمیں گناہ سے پاکیزگی میں لے آتا ہے، تقدیس، پاکیزگی ہمیں ملتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ زندگی ہے جو کہ مسیح سے شروع ہوتی ہے، مسیح کی وجہ سے قائم رہتی ہے اور مسیح کی وجہ سے ہی آگے بڑھتی ہے۔ اس زندگی کے میرے عزیزو 5 بہت بڑے فیکٹر ہیں، بہت بڑے اس کے عظیم فعل ہیں: ایمان لانا، قبول کرنا، قائم رہنا، بھروسہ کرنا اور انحصار کرنا۔ یہ ایک مسیحی زندگی کے پلرز ہیں، ان کے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتی، اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ نہیں تو چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، مگر اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے اور وہ باتیں جو کہ کلام ہمیں بتاتا ہے وہ نہیں کرتے، تو اگر ہماری زندگی ترقی نہیں کرتی تو بے فائدہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے تابعداری۔ تابعداری جو ہے، اس کے بغیر جو ہماری زندگی ہے، چاہے وہ روح کا کام ہو، کیونکہ چاہے وہ تخلیق کا کام ہو، خدا نے جو تخلیق کا جو پروسیس تھا نا، یہ خدا نے بنایا تھا، جو تخلیق کیا اس نے، یہ جو پروسیس ہے یہ تابعداری کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس میں عمل آتا ہے، اور عمل جو ہے، اعمال جو ہے، پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ہم نے عمل کرنا ہے، پہلے نہیں عمل۔ جب ہم ایمان لیتے ہیں، اور خدا کے بندہ یعقوب نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ایمان بغیر اعمال کے ہے وہ مردہ ہے۔ اگر ہم ایمان کرتے رہتے ہیں اور ہم وہ عمل نہیں کرتے جو کلام ہمیں بتاتا ہے، اور وہ تابعداری نہیں کرتے جو کہ خدا نے کہا تھا، باقی عدم میں خدا نے یہی کہا تھا۔ کل اپنا عالیور ہمارے گھر میں آیا تو ہم بات کر رہے تھے اسی درخت کی، اس نے صرف خدا نے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، مگر جو گناہ ہے اس میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بڑی آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ شیطان نے آ کے الجھا لیا، اور شیطان کو بھی گناہ ہی نے پکڑا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگوں نے، جنہوں نے جو آزمائش کے اوپر فتح پائی ہے، تابعداری کی ہے، انہوں نے ترقی کی ہے۔ ان کی وجہ سے قوم کی ترقی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے کلیسیا کی ترقی ہوئی ہے۔ اگر ہم شروع سے، یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے، میں ساری تو نہیں پڑھوں گا۔ ابراہیم کو لے لو، اسحاق کو لے لو، نوح کو لے لو، حابل کو لے لو۔ حابل جو تھا، ایسے نہیں اس کی جو وہ قربانی تھی اس کی منظور ہوئی تھی۔ قائن جو تھا وہ شرارتی تھا، گنہگار تھا، وہ الٹے کام کرتا تھا، مگر جو حابل تھا وہ خداوند کو پسند تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے، جو میری ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرتا ہے وہ چٹان کے اوپر گھر بناتا ہے۔ میرے عزیزو، عمل کا جو تعلق ہے وہ تابعداری سے ہے۔ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، چاہے ہم بائبل پڑھتے رہیں، سارا دن بائبل پڑھتے رہیں، جو گیت گاتے رہیں، پرستش کرتے رہیں، مگر اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، وہ تابعداری نہیں ہے جس کا کہ ذکر خداوند نے کلام میں کیا ہے۔ شریعت جو ہے اتنی بری نہیں تھی، اگر اس میں جو باتیں تھیں وہ کوئی اچھی باتیں تھیں، خداوند نے اس کو پورا کیا۔ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ خداوند جو تھا وہ روح تھا، اور جو روح ہے، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے ہماری
इस ज़िंदगी का, मसीही ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, उसके लिए भी ताबेदारी की ज़रूरत है, उसके लिए तावन की ज़रूरत है। अगर हम रूह से तावन नहीं करेंगे, अगर हम खुद ज़ब्ती नहीं करेंगे, तो मेरे चीज़ों हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जो दो फैक्टर हैं हमारी ज़िंदगी के, जो कि दो चीज़ें हैं जिनको कि हम अपनी मसीही ज़िंदगी को तरक्की दे सकते हैं, तो वो ईमान है, जो कि एक इसको ढाल का लफ्ज़ दिया गया है, शैतान के तीरों को रोकने का लफ्ज़ दिया गया है। ईमान जो है, इससे हम ज़मैश में से बाहर निकलते हैं। और देखो, ज़मैश जो है सुबह से शाम तक हम पे रहती है, और जब हमारा ईमान मजबूत होगा, अगर हमारे से गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, वो ठीक हो जाता है। मगर अगर हम उसमें गलती करते हैं, गलती कई बार हो जाती, चाहे कैसी भी हो, जानबूझ के हो या ऐसे ही अनजाने में हो जाए, है तो गलती है ना। मगर ये है कि अगर हम उसकी माफ़ी मांग लेते हैं तो खुदा जो है बड़ा रहीम है, वो माफ़ कर देता है, और जो हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि खुदा ने कहा है, हमें ताबेदारी करनी है, फिर ही हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। खुदा ने ऐसा करने की हमें ताकत है। आमीन। थैंक यू वेरी मच अंकल जी, तो हम आपको बरकत दें आज की खूबसूरत बातों के लिए जो मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक से आपने बयान की हैं, और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। जो संडे स्कूल है उसकी तैयारी है, क्योंकि अब हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद संडे स्कूल के पास टाइम है कि वो अपने प्रोग्राम को शुरू कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा।